نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 11 ستمبر 2023 لیبیا میں خوفناک سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں اب تک 5000 سے زائد افراد مایل بن چکے ہیں۔ 10,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ تباہ کن سیلاب نے شہر، سڑکوں اور گھروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس قسم کے سانحات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیبیا میں سیلاب کی نہایت خطرناک صورتحال سے بستیاں صفاسی سے مٹ چکی ہیں، کھیتیاں برباد ہو چکی ہیں، رشتہ دار بکھر چکی ہیں، کاروباری مراکز ڈوب گئے ہیں، راستے مسدود ہیں، بھوک افلاس سے متاثرین پریشان حال ہیں، بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں۔ ان کے لیے ہر نیا دن اپنے ساتھ مزید پریشانیوں کو لا رہا ہے۔ چار عالم خوف ہراس پھیل چکا ہے۔ موجودہ اور آئندہ کے خدشات، تفکرات نے ہر طرف سے انہیں لپیٹ رکھا ہے۔ مومن کو اس دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تکلیف ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور اس پر اجر و ثواب سے بھی نوازا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تکالیف مصائب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مومن بندوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مختلف انداز سے آزماؤں گا، اور یہ آزمائش گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کا غضب سزا ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی غفلت بھری زندگی سے جاگ جائیں اور اپنے خالق کو پہچان کر اس کی مان کر چلیں۔ یہ تکالیف مصائب باعث رحمت بھی ہیں۔ جو لوگ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور اپنے حالات پر اللہ تعالیٰ جل شانہ شکوہ گناہ ہونے کی بجائے صبر و شکر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کا باعث بنتے ہیں، آخرت میں اجر و ثواب اور درجات بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے لازمی ان بھائی، بیٹوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور معصوم بچوں کا سوچیے گا کہ ان کی طرف بھی کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سامنے سیلابی پانی تو ہے مگر پینے کے قابل نہیں، چاروں طرف کیچڑ ہے، گندے کپڑے، گندا بال، مٹی سے اٹے چہرے، سر چھپانے کو چھت بھی نہیں۔ وہ بے آسرا، بے یار و مددگار، بھوک سے نڈال، کسی خیر خواہ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ بچے بھوک پیاس کے مارے بلک رہے ہیں۔ سر پر چھت نہ ہونے اور مسلسل سیلاب کے باعث ننھے پھول اپنے ہی اجڑے ہوئے گلشن زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ سیلابی پانی بچہ دیکھتا ہے نہ بوڑھا، لپیٹ میں آئے ہر مرد زن کو بہا لے جاتا ہے۔ کئی ماؤں کے لعل ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے تو کسی کے والدین، بیوی کو معلوم نہیں کہ اس کا شوہر کہاں ہے، بھائی نہیں جانتا کہ بہنیں کو زندہ ہیں تو کہاں کس حال میں ہیں۔ مکان مکین دونوں اجڑ گئے۔ ایک لمحے کے لیے خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں، آپ کے حلق سے نوالا نہیں اترے گا، دن کا چین اور رات کا سکون ختم ہو جائے گا، نیند روٹ جائے گی۔ اگر ہم آج محفوظ ہیں تو خدا را رب کا شکر بجا لائیے کہ اس پروردگار نے آپ کو آزمائش سے بچایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو آزمایا بھی ہے کہ آیا میرے بندے اب بھی غفلت کی چادر اوڑے ہوئے سوتے رہیں گے یا غیرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کو صبح شام کم از کم 3 مرتبہ اس مصنون دعا کو مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف آفات سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کسی چیز، مکان، چھت، دیوار، پتھر یا پہاڑی تودے وغیرہ کے اپنے اوپر آ گرنے اور اس کے نیچے دب جانے سے۔ اسی طرح میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کسی بلند مقام سے نیچے گر جانے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں پانی میں غرق ہو جانے سے، آگ میں جل جانے سے اور بے حد بوڑھا ہو جانے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے بدحواس کرنے اور بہکانے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی راہ سے جہاد کے وقت پیٹ پھیر کر موت آئے
اور میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کا کاٹنا میری موت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیلاب زدگان کی خیرخواہی اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔